السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، پاکستانی عوام کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے کہ وہ کسی داڑھی والے کو دیکھتے ہیں یا کسی مولوی کو دیکھتے ہیں تو ان سے سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، تو میں کہیں گیا ہوا تھا تو انہوں نے اپنی رودات سنائی۔ بیچارہ مزدور آدمی تھا، تو اس نے اپنا ڈسکشن مجھ سے جو کیا، گھریلو کچھ باتیں اس نے ڈسکس کی مجھ سے۔ تو 25,000 اس کی آمدنی ہے اور 3 بچے ہیں، جس میں سے 2 بچے اس کے پڑھتے بھی ہیں اسکول میں، کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔ تو اس نے اپنی روزات سنائی مجھے۔ تو ایک بچے کی ولادت کے سلسلے میں اس نے بات کی مجھ سے، تو کہتا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، میرے حالات ایسے نہیں ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اچھا ہوا تم کسی مولوی کے ہتھے نہیں چڑھے، ورنہ وہ تو تمہیں کہتا کہ نہیں اب۔ تو میں نے اس کو بولا کہ کتنا عرصہ ہوا؟ تو اس نے بولا ابھی ابھی اطلاع آئی ہے یہ، یعنی مطلب یعنی اس کا رزلٹ پازیٹیو آ گیا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ابھی وقت ہے، آپ میڈیسن لے کے آپ روک سکتے ہو اس کو۔ کہہ لیں گے میں نے ایک سے پوچھا تھا، اس نے کہا نہیں گناہ ہے۔ تو میں نے اس کو بہرحال سمجھا دیا، وہ جو بھی تھا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس چیز کو جو ہے سامنے رکھا جائے، اچھا موضوع ہے اور عام آدمی کا مسئلہ بھی ہے۔ تو اسلام میں مختلف طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور سادہ لوگ ہوتے ہیں، لوگ جن کا مطالعہ نہیں ہوتا یا تعلیم نہیں ہوتی، یا پھر تعلیم ہے بھی تو مطالعہ نہیں ہوتا، اور لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو تو وہ مولوی سے مشورہ لیتے ہیں۔ اب کیونکہ دور تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، تو اب تو یہ سمجھیں کہ دین کو پھیلانے کے حوالے سے جو ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں، اس میں اب 2 طبقے آ گئے ہیں۔ ایک تو وہی روایتی مولوی ہیں، اور دوسرے جو ہے عصری تعلیم جن کی اچھی ہوتی ہے، وہ حضرات جو اسکالرس کہلاتے ہیں، وہ بھی بڑا ورک کر رہے ہیں آج کل اس حوالے سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ورک کر رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں میں تھوڑا سا شعور بھی ہوتا ہے، اور وہ جو ہے روایتوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ وہ غور و فکر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جس میں ڈاکٹر سار احمد کو بھی میں اچھا آدمی مانتا ہوں۔ اس حوالے سے میں نے بھی ان کا بھی پروگرام دیکھا ہوا تھا، تو اور ان کی بات سے متفق بھی تھا۔ تو بہرحال جو میں نے اس کو سمجھانا تھا سمجھا دیا، وہی چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اب۔ تو اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ پاکستان جو ہے اس میں 80% لوگ جو ہیں وہ خوشحال نہیں ہیں۔ اب بہت کم لوگ ہیں جو خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، فائنینشلی مضبوط ہیں۔ زیادہ تر ہمارے یہاں جو ہے نا مزدور طبقہ ہے یا ملازم پیشہ ہے، اور جو تھوڑے بہتر بھی ہیں مڈل کلاس، وہ بھی اپنی وائٹ کلر کو چھپانے کے لیے جو ہے جیسے تیسے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، یعنی خوشحال وہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو کمزور ہیں معاشی طور پہ، تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں معاشی طور پہ مضبوط ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کا ایک فارمولہ جو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فضول خرچ جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اچھا، یہ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں، یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معاشی حالات سے پہلے ہمیں اپنی اقتصادی معاملات کو صحیح کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میری آمدنی 100 روپے ہے، تو مجھے کوشش کرنا چاہیے کہ 20 روپے اس میں سے بچاؤں حالات کے لیے۔ اچھا، عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اخراجات کو ہم کنٹرول نہیں کرتے، اور یہ مسئلہ سب کے ساتھ ہے، چاہے وہ کسی لیول کا بھی آدمی ہو، یعنی جیسی اس کی آمدنی بڑھتی ہے تو اس سے پہلے اس کے خرچے بڑھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اپنی معاشی معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اپنے اقتصادی معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے، اس میں بچت بھی کرنا چاہیے تاکہ بندہ سروائیو کر سکے۔ اب جب لوگ سروائیو نہیں کرتے اور پریشان ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو تو میں نے سمجھا دیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ علاج کرا لیں، ٹھیک ہے، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آج میں نے سوچا تھا کہ اس حوالے سے یہ کچھ آیتیں میں سمجھتا ہوں 2 آیتیں اگر میں رکھ دوں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ہوگی سمجھنے کے لیے۔ یعنی مطلب ایک تو وہ ہے ہمارے پاس قرآن کا ایک حوالہ جس کو مولوی حضرات پیش کرتے ہیں، اور ایبارشن کا نام دیتے ہیں اس کو کہ یہ آیت ابارشن کے حوالے سے، ہم اس پہ بھی غور کر لیں گے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 30، وہ آپ نکالیے گا، وہ بھی ابھی ہم قرآن سے نکال بھی لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں آگے پیچھے سے کیا کہا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ایک حوالہ جو ہے وہ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا وہ چندہ مانگنے والے جو آتے ہیں
ویلفیئر والے جو ایک سوزوکی لے لیتے ہیں اور لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، ایک حوالہ وہ دیتے ہیں قرآن کا۔ تو اب ہم مطلب یعنی اس کو دیکھیں گے قرآن کھول کے کہ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور رہ گئی بات اس کی کہ بچوں کی تعداد کی، تو اصل میں اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ بچوں کی تعداد بڑھاؤ، یہ صرف اور صرف روایتوں سے یہ باتیں جو ہے نا پھیلی ہیں، اور اللہ نے کہیں پابند نہیں کیا ہم کو کہ زیادہ زیادہ بچے پیدا کرو۔ بلکہ اگر میں اس آیت کو بھی جب کھولوں گا تو آپ کے سامنے جو ہے نا، میں آپ کو وہ ٹکڑا تو خیر سنا بھی سکتا ہوں کہ جس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو جو میں نے آپ سے کہا کچھ لوگ چندہ مانگنے کے لیے بھی اس کو قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، وہ ہے نا قرآن کے اندر کہ ومن احیاہا، ومن احیاہا آگے ہے، مجھے بھی اس ٹائم تھوڑی آیت ذہن میں نہیں آ رہی ہے، سورہ مائدہ کی ہے 32۔ ہاں، ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، ہاں یہ ہے آیت۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ومن احیاہا یعنی کسی نے کسی زندگی کو بچایا، فکأنما، تو فکأنما احیا الناس، اس نے ایسا ہے جیسے انسانیت کو یعنی انسانوں کو جميعا اکٹھا کر لیا اور تمام انسانیت کو یعنی اس نے بچا لیا۔ یہ عموماً چندہ مانگتے ہوئے یہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے ایسا ہے جیسے انسانیت کو بچایا۔ ہم اس کا بھی مطالعہ کر لیں گے سورہ مائدہ کی اس آیت کے اندر کہ آگے پیچھے سے یہ اصل میں ہے کس بارے میں۔ تو اگر آپ بلکہ آپ خود کھول کے دیکھ لیجیے قرآن سورہ مائدہ کی 32 یہ آیت ہے جو میں نے آپ کو ٹکڑا بتایا ہے، اس کو آگے پیچھے سے پڑھیں گے تو آپ کے سامنے ایک چیز آئے گی۔ یہ جو دشمنیاں نہیں ہو جاتی ہیں آپس کی، جو دشمنیاں ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ خون بہا لے کے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، آپ چھوڑ سکتے ہیں کسی کو، اور خون کا بدلہ خون یہ بھی ہے، یعنی جان کے بدلے جان ہے۔ تو جو لوگ مطلب یعنی ان کو بخش دیتے ہیں، یعنی ان کو حیات دے دی، ومن احیاہا یہ لکھا ہوا ہے، تو اگر کسی نے کسی کو حیات دے دی یعنی اس کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا، ان کے بارے میں ہے یہ آیت، فکأنما احیا الناس جميعا، ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو جو ہے نا حیات دے دی۔ یہ آیت وہاں ہے، لیکن چندہ مانگنے والے سورہ مائدہ کی اس آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ کے، بعض تو آیت بھی نہیں پڑھتے ہیں، بس صرف قرآن میں یہ ہے کہہ کے بول دیتے ہیں اور پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری طرف جو مولوی کا حوالہ ہے، یعنی کچھ لوگ اگر ان سے جا کے مشورہ لیں کہ بھائی اس طرح بچے کی ولادت کا معاملہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا مطلب یعنی ایبارشن کرا لیا جائے، یعنی اسقاط حمل، تو وہاں پر وہ لوگ ان کو جو آیت سناتے ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 30 ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یہ ہے وہ حوالہ سورہ بنی اسرائیل کا جو علماء بیان کرتے ہیں، ہمارے مولوی حضرات، میں علماء بھی نہیں کہوں گا، مولوی حضرات بیان کرتے ہیں، یعنی کہا جا رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا، مطلب یعنی تم مت قتل کرو اولادکم، اپنی اولادوں کو، خشیۃ املاق، یعنی اس خوف سے کہ املاق کہتے ہیں یعنی کیا کہیں گے بھائی، خشیۃ املاق کا مطلب ہو گیا کہ یعنی تنگ دستی، ہاں۔ تو آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ املاق، یعنی کہا جا رہا ہے کہ مت قتل کرو اپنی اولادوں کو تنگ دستی کی کے خوف سے۔ اب یہ آیت کو اگر آپ جب آگے اور پیچھے سے اس کو جب آپ مطالعہ کرتے ہیں نا، تو اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ جو ہے مطلب یعنی کہ ایبارشن جو ہے نا وہ آپ کے لیے منع ہے، کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ اس طرح سے کہ اس کی پہلی آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو ہے بے حساب رزق دیا اور کسی کو کم دیا ہے، یہ والی بات ہے، اور ان کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، تمہیں بھی اللہ کھلا رہا ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس قابل، اب اللہ نے 2 درجے بتا دیے وہاں پر، ایک تو وہ کہ جس کو مطلب معاش کسی کا تنگ ہے اور کسی کا زیادہ ہے، یہ بتانے کے بعد پھر یہ والی بات کہی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ ہے زنا کے بارے میں۔ تو یہ جو ہے یہ آیت ضروری نہیں ہے کہ اسی کے اوپر ہو، اور اگر ہے بھی تو یہ جو قتل، جب بچے کا قتل جب کہلائے گا جب بچہ مطلب یعنی
میچور ہو جائے گا، یعنی یہ سمجھیں کہ حمل جو ہے میچور کب ہوتا ہے؟ جب وہ نطفہ جو ہے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس سے پہلے وہ ایک لکوڈ ہے، یعنی لکوڈ کو اگر ضائع کر دو تو وہ قتل کے زمرے میں ہی آتا ہے، کیونکہ قتل جو ہے وہ پانی کا قتل نہیں ہے، جان کا قتل ہے، یعنی جان آنے سے پہلے پہلے اگر آپ ایسا عمل کر لیں، جس کے اوپر میں صرف میں ہی نہیں ہوں، بہت سارے جو اسکالرس ہیں انہوں نے اس کے اوپر بیان کیا ہے، قرآن سے حوالے دے کے انہوں نے کہا ہے، اگر آپ کسی اور کو بھی دیکھیں گے دوسروں کو بھی تو آپ کو حوالہ مل جائے گا۔ تو قتل جو ہے وہ جان کے بارے میں، جان کا قتل جب ہوگا جب وہ، یعنی یہ سمجھے پریگنینسی اس کی میچور ہو جاتی ہے، اور جس کے 90 ڈیز کا ٹائم لگتا ہے میچور ہونے میں، 90 دن کا، اور یہ تو ظاہر ہے آپ کو 1 مہینے کے بعد پتہ چل جاتا ہے، اگر عورت کی پیریڈ نہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پازیٹیو ہو گیا ہے حمل اس کا۔ تو اگر آپ اسی ٹائم پہ تگ و دو کر لیں اور کوئی میڈیسن لے لیتے ہیں تو وہ اس آیت سے مبرہ ہیں آپ۔ اچھا، دوسری طرف اگلی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ والی بات خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے، جس طرح آج کل مغربی تہذیب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو شادی کا رجحان کم ہو گیا ہے اور حرام کاریاں زیادہ ہیں وہاں پر، یعنی زنا کا، اللہ تعالیٰ نے آگے زنا کے بارے میں بتایا اس کے فوراً بعد، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ زنا کے اس میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ایبارشن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اس کی روک تھام کے لیے بھی بات ہے، اس سے ہرگز مطلب یہ نہ لیا جائے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ اس چیز کو بھی روکا ہوا ہے۔ یہ قرآن کھولیں پر اس کو آگے پیچھے سے پڑھیں، آپ کو کلیئر ہو جائے گا، کسی روایت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ آپ کو۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے نا، اگر ہم اس آیت کا فکری جائزہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا رکوع پڑھنا چاہیے ہمیں۔ تو 2 آیتوں کے اگر میں نے حوالے دیے ہیں، آپ دونوں کا پورا رکوع پڑھیں، موضوع آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مطلب یعنی آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ بتاتا ہے، دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ کچھ اور بتاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہوئی ہے اور اگر آپ اتنا پڑھ سکتے ہیں کہ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں قرآن کا، تو قرآن کو نکالیں اور خود اپنا مطالعہ کریں اور اپنی اصلاح خود کریں، کیونکہ یہاں تو ہم فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں اور ہر کوئی اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے، اپنی اپنی روایتیں نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ روایتیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ سے زیادہ بچے جنتی ہو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ سب فرضی ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنی شادیاں کی، اگر آپ دیکھیں ان کے بچے کتنے ہیں، ان کے تو انہوں نے یعنی جب اللہ کے نبی کے اتنے بچے نہیں تھے تو مطلب یعنی ہم یہ کہاں سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ جی بچے زیادہ زیادہ پیدا کرو؟ اور لوگ تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ ثواب سمجھ رہے ہیں۔ بہت سے مولوی حضرات تو ہمارے ایسے ہوئے ہیں جو اس چیز کے لیے پرچار کر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ شادیاں کرو، یعنی 4 شادیوں پہ بڑے فخر محسوس کرتے ہیں۔ مولوی صاحب انہوں نے 4 شادی کر لی، مفتی صاحب نے 4 شادی کر لی اور بڑے فخری انداز میں بول رہے ہوتے ہیں کہ میری 4 مکمل ہو گئی ہیں، یعنی ایسا ہو گیا کہ جیسے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا 4 شادیاں کر کے، اور 15 بچے بھی ہیں ان کے۔ تو چلو ٹھیک ہے، تمہاری آمدنی اتنی ہے۔ دیکھیں بچوں کی کثیر تعداد جو ہے نا وہ صرف 2 لوگوں کو سوٹ کرتی ہے ہمارے ملک میں، ایک تو مولوی حضرات کو، کیونکہ ان کا کھانا پینا رہنا سب فری ہے اور ان کو مسجد میں گھر بھی مل جاتا ہے اور چندے بھی ان کو مل رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی ایک تنخواہ ہوتی ہے، کچھ لوگ ان کو مخیر حضرات ویسے بھی ان کو دیتے دلاتے رہتے ہیں، تو ان کے بہت سارے معاملات جو ہے وہ مولوی صاحب کے بہت سارے کام ویسے حل ہو جاتے ہیں، لوگ تعظیماً بھی ان کا احترام کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے بہت سارے مسئلوں کو ویسے بھی دیکھ لیتے ہیں وہ۔ تو زیادہ بچوں کی تعداد کا فائدہ صرف دو طبقات کو ہے ہمارے یہاں، ایک تو مولویوں کو ہے اور یا پھر گداگروں کو ہے، جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ایک گود میں چھوٹا سا معصوم بچہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، تاکہ لوگ ترس کھا کے ان کو پیسے دیں۔ اب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو دوسرا پھر آ جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹے بچے کی جو ہے نا یہ ان کے پاس بڑی وہ ہے گداگروں میں۔ تو بہرحال آپ لوگ کیونکہ گداگری کے اس میں نہیں آتے، آپ وائٹ پوش لوگ ہو اور اپنے معاملات کو اپنی محنت سے حل کرتے ہو، تو لہٰذا اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ آپ وہ جو اب تو بلکہ ایسے ادارے کھلے ہوئے ہیں کہ بہبود آبادی کے حوالے سے جو ہے جو ادارے کھلے ہوئے ہیں ان سے، وہاں پر لیڈی ڈاکٹرز بھی ہوتی ہیں، ان سے جائیں ملیں اور ان سے مشورے لیں، تو وہ آپ کو اس کا حل بھی بتائیں گے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ تعلق جو ہے نا صرف اور صرف آپ کے معاش کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ معاشی طور پہ خوشحال ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ بچے ہوں تو ظاہر ہے وہ، پھر اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کی دین ہے پھر تو سمجھ میں آتا ہے،
لیکن ایک مزدور آدمی جس کے اپنے حالات صحیح نہ ہوں اور وہ صرف اس بات کو بیس بنا کے جی اللہ کی دین ہے اور ہم نے جان کا قتل نہیں کیا، یہ اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ معاشرے میں وہ مطلب یعنی برائی کو جنم دے رہے ہیں ایک طرح سے۔ میں تو کہوں گا اگر آپ تربیت صحیح نہیں کر سکتے، بچوں کی تعداد زیادہ ہے، نہ ان کو صحیح تعلیم دے سکتے ہیں، نہ ان کو شعور دے سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرے کی غربت ہی اصل میں معاشرے کے اندر برائی کو پھیلانے میں مدد کرتی ہے۔ تو ایسا معاشرہ جنم لیتا ہے جس میں مطلب یعنی بدعنوانیاں پھیلیں، اسنیچنگ پھیلے، چوریاں چکاریاں بڑھ جائیں۔ تو بہتر یہ نہیں کہ آپ اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دے سکیں۔ اگر کوئی بات نہیں، اگر ایک یا دو بچے ہیں آپ کے اور آپ کی آمدنی میں آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، ان کی تربیت اچھی کر سکتے ہیں، ان کو پڑھا لکھا سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کے حساب سے آپ چلیں۔ آپ کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے ایسا کوئی تلوار نہیں لٹک رہی کہ نہیں جی آپ نے شادی کر لی لہٰذا آپ بچوں کی لائن لگانی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ کے کلام سے کہیں ایسا ثابت نہیں ہے۔ اور جو لوگ زیادہ فینیٹک ہوتے ہیں دین کے معاملے میں صرف یہی نہیں کہہ رہا مولویوں کو، ہم لوگ اصل میں اتنے ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں کہ ہمارے پاس مولوی کی حیثیت جو ہے نا وہ تقریباً پیر کی ہو گئی ہے، کہ اگر پیر اس نے کہہ دیا تو ایسا ہے جیسے اللہ کا فرمان ہے۔ یعنی بہت سے تو یہ کہتے ہیں ہم بیعت ہوئے ہوئے کسی کے ہاتھ، اب وہ حضرت ہمارے جو بتائیں گے بس ہمیں اس کے حساب سے چلنا ہے، یعنی ان کی اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی۔ تو آج کل تو ماشاء اللہ پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں دوسری طرف بہت سارے لوگ ان چیزوں سے نکل بھی رہے ہیں، کیونکہ مختلف میں پروگرامس کر چکا ہوں ان چیزوں پہ، تو جو کمنٹس میں نے پڑھے ہیں اس سے مجھے یہ اندازہ ہے کہ لوگ مولویوں سے تنگ ہیں۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ تر مطلب نئے اسکالرز جو آ رہے ہیں وہ ان کو بڑے شوق سے سنتے ہیں اور ان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہ آپ بھی اپنے طور پہ کوشش کریں، آپ آزاد ہیں، آپ کسی کے غلام نہیں ہیں، آپ کسی فرقے کے غلام نہیں ہیں، آپ کسی مولوی کے غلام نہیں ہیں۔ ہاں اگر آپ غلام ہیں تو اللہ کے ہیں، تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے کلام پہ غور کریں اور اللہ کے قانون کو لے کے چلیں۔ باقی آپ کو بخشنے والا اللہ ہی ہے، یہ مولوی آپ کو نہیں بخشے گا، نہ آپ کو جو ہے آپ کا پیر بخشے گا۔ آپ کے اعمال اچھے ہونے چاہیے، معاشرے کے اندر بد امنی نہ پھیلے، مطلب اس حساب سے چلیں، اپنی زندگی کو آپ خود بہتر ہینڈل کر سکتے ہیں، نہ کہ کوئی دوسرا آپ کو ڈرائیو کرے۔ تو بہرحال جو میرے سمجھ میں آیا، جو میں نے ان سے ڈسکس کی تھی، تو میں نے سوچا کہ وہ بات کیوں نہ میں مطلب یعنی سامنے رکھوں، اور تاکہ اور لوگ بھی سنیں اور اپنی رائے مجھے دیں۔ اگر کہیں میں غلط ہوں تو میں بھی رجوع کر سکتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، اور میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر رہا آپ سے کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ ساری صحیح ہیں، یا اگر قرآن میں کہیں کوئی چیز کوئی نقطہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں دوبارہ غور کر سکتا ہوں اس پہ۔ تو بہرحال جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مطلب یعنی اپنے حالات کے حساب سے، تنگ دستی کے حساب سے اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ جی بچے نہیں ہونے چاہیے، تو وہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ساتھ میں اس سے پہلے یہ بھی اللہ نے بتایا ہے ہمیں کہ اسی رکوع کے اندر بلکہ آپ کو یہ مل جائے گا کہ فضول خرچ جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ فضول خرچی سے باز رہتے ہو تو آپ اپنے معاملات کو، اپنی آمدنی کو لے کے چل سکتے ہو، اور اگر اننیسیسری خرچہ کرے، مثال کے طور پہ گھر میں کھانا بنتا ہے، آپ گزارا کر سکتے ہو، لیکن ہر دوسرے تیسرے دن اگر آپ باہر جا کے کھانا کھاؤ گے تو اتنے میں تو آپ 4 دن اپنے بچوں کے ساتھ کھا سکتے تھے جتنے میں ایک ٹائم آپ نے کھانا کھایا۔ تو اگر اس کے ساتھ اس حساب سے اگر آپ چلیں، اگر فضول خرچی سے بچیں تو اپنی آمدنی کے حساب سے اپنے گھر کو لے کے چلیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہے کہ آپ کے ساتھ کہ آپ بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتے، تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ پلاننگ بھی اچھی چیز ہے۔ اس کے لیے اسلام نے کہیں پلاننگ کے لیے ہم کو روکا نہیں ہے۔ ہاں یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سے بچیں، اپنا خیال خود رکھیں۔ چلیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔